السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ آج کا جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے ایک صبح۔ 31 مئی 2050 کی روشن اور چمکیلی صبح کو شعیب اپنے وقت مقررہ پر نیند سے بیدار ہو گیا۔ خوبصورت دن کا آغاز پر ٹھنڈی ہوا رواں دواں تھی۔ اس پیاری ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک بھی شامل تھی۔ شعیب کو بے حد تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ وہ خود کو بہت تر و تازہ اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ رات کو پرسکون اور آرام دہ نیند نے دن بھر کی تمام تھکن مٹا دی تھی۔ سیکنڈ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنے معمولات سے فارغ ہو کر اسکول جانے کے لیے تیار تھا۔ کچھ ہی دیر میں اسکول کی ہوائی بس اسے لینے اس کی چھت پر موجود تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھاری بھرکم بستے کی بجائے ایک ننھا منا سا لیپ ٹاپ تھا۔ ہوائی بس کی میزبان نے سلام کے بعد اسے خوش آمدید کہا اور اس کی نشست کی نشاندہی کی۔ یہاں اس کا دوست جمشید پہلے سے موجود تھا۔ وہ بھی نہایت مسرور اور تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا۔ شعیب نے اسے السلام علیکم کہہ کر مصافحہ کیا۔ ہوائی بس اسکول کی جانب روانہ ہو گئی۔ فضا میں بہت سے جدید طیارے اڑ رہے تھے، مگر سب فضائی ٹریفک کے اصولوں کی سخت پابندی کر رہے تھے، اور ہوائی ٹریفک کے پائلٹ اور مسافر کھڑکیوں کے ذریعے دیگر طیارہ نما گاڑیوں کے پائلٹوں اور مسافروں سے لیک سلیک کر رہے تھے۔ زمین پر ہر طرف سبزہ کھلا ہوا تھا، رنگین پھول مہک رہے تھے، بوڑھے افراد صبح کی سیر کرتے دکھائی دے رہے تھے، دھوئیں اور آلودگی کا نام و نشان نہ تھا۔ جمشید نے کہا شعیب سے، آج تو اسکول کا آخری دن ہے، کل سے موسم گرما کی تعطیلات ہو رہی ہیں، تم ان چھٹیوں میں کیا کرو گے؟ جمشید نے جواب دیا، ماشاءاللہ، ہمارا ملک تو اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ ہے کہ ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن پڑوس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آج بھی تعلیم کی کمی ہے۔ ابو امی نے سوچا ہے کہ ہم ایک ماہ کے لیے کسی ایسے ملک میں جا کر وہاں کے بچوں اور ان کے والدین کو تعلیم دیں گے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ پڑوسی سیارے مریخ پر گزاریں گے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ شعیب نے کہا، میں بھی ایک ماہ کے لیے امی اور ابو کے ساتھ مل کر کسی گاؤں میں جاؤں گا۔ میرے امی اور ابو دونوں ڈاکٹر ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ گاؤں میں لوگوں کو صحت اور تندرستی کے اصولوں سے مزید آگاہ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ اسٹوڈنٹس۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھائی کر لی ہے، اور مزید جو رہ گیا ہے پیج وہ آپ نے خود پڑھائی کرنی ہے۔